اس کا نازک گداز بدن میرے سامنے بالکل اریاں پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو اس کی مرضی کے مطابق ایک گہرے رنگ کی پٹی سے باندھ دیا گیا تھا، کیونکہ جو عمل ہونے جا رہا تھا وہ کسی خاص کیفیت کو محسوس کروانے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ سے شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں گل کر دی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی میں اسے بھرپور روشنی میں دیکھوں، لیکن ایک ہلکی روشنی والا بلب جلانا لازمی تھا، کیونکہ بہرحال مجھے اسے دیکھنا تھا۔ مدھم پیلی روشنی میں اس کا گندمی بدن سنہرا لگ رہا تھا، جلد چمکدار جیسے اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہو، سورج کی روپہری کرنوں کی طرح جگمگ جگمگ، یا مہتابی رنگ و روپ آج پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 25 سالہ لڑکی کا جسم ہے یا کسی 40 سالہ متعلقہ کا۔ اس کا وجود بالکل انچھوا لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر گردن پر مخصوص انداز سے انگلیاں پھیری، واقعی اس کی رگیں تنی ہوئی تھی، اس کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، انہیں مساج کی ضرورت تھی، جو کوئی ماہر ہی کر سکتا تھا۔ وہ کسی سالن یا اسپا میں جا کے مساج کروانے کی خواہش مند تھی، نہ ضرورت مند، کیونکہ وہ شوقیہ نہیں بلکہ مجبوری میں مساج کروا رہی تھی، اور یہ مشورہ میں نے ہی اسے دیا تھا، کیونکہ میرا پیشہ یہی تھا کہ جسم اور اکڑے پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے مساج کرتا تھا، اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ لی تھی۔ جب 3 دن پہلے مجھے امی نے کہا، ارمغان، ندرت کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، امی نے جس انداز میں بات کی میں سمجھ گیا وہ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن امی کی خاطر میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیا، خود نہیں گیا، اور واپسی پر ندرت نے بتایا کہ ڈاکٹر نے پٹھوں کی کمزوری اور کچھ پرہیز بتائے ہیں۔ میرے نہ جانے پر امی خفا تھی کہ تم ساتھ نہیں گئے۔ پھر مجھے امی کو بتانا پڑا کہ ابھی وہ خوشخبری نہیں جو وہ سننا چاہتی ہیں۔ جب ندرت نے مجھے تفصیل بتائی تو لاشعوری طور پہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا کہ رگیں چیک کر سکوں، تو وہ ایسے پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں نے ملائمت سے کہا، ایک بار مجھے چھونے دیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ دوا سے ٹھیک ہوں گے یا مساج بھی کارگر ہوگا۔ میں نے گردن اور پھر کندھے کو ہاتھ سے دبا کر اچھی طرح معائنہ کیا، اور ایک ماہر کی طرح اسے قائل کیا کہ اس کے جسم کو مساج کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے پٹھے واقعی کھینچے ہوئے تھے۔ مجھے اس کی گردن، کندھے اور پشت کی سختی بتا رہی تھی کہ ندرت نے مجھ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس کو علاج کی ضرورت تھی، اور پھر ان پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے کسی اچھے تیل کے مساج کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ وہ عام عورت سے بھی مساج کے لیے تیار نہ تھی، چاہے گا کوئی غیر مرد۔ میں نے اسے بالکل پروفیشنل انداز میں سمجھایا کہ میں مساج کروں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ مجھے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں شرعی لحاظ سے اس کا محرم تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 3 ماہ پہلے ہمارا نکاح بہت ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ ندرت کا نہیں پتا، لیکن میں اس نکاح کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا تو دور کی بات، میں نے ندرت کو کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ کرن ہی میری منزل تھی، اس لیے کبھی نظر پڑ گئی یا آمنا سامنا ہو گیا تو دعا سلام کر لی یا رسمی سی گفتگو۔ کچھ چاہیے تو بتا دیں، کہیں جانا ہے تو گاڑی لے جائیں، اور ایک مناسب رقم اس کو دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے رکھ لیتی، لیکن ہمارے درمیان تکلف کی دبیز دیوار تھی جسے ڈھانے کی اس نے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے پہلی رات اس کو حق مہر ایسے دیا تھا جیسے اس کا قرض چکایا ہو، اور پھر اس نے میرے تیور دیکھ کے کہا تھا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ شکر ہے کہ بالکل میرے ساتھ والا کمرہ میرے پاس تھا اور وہ وہیں شفٹ ہو گئی۔ خوش قسمتی تھی کہ امی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، لہٰذا ہم دونوں کا بھرم رہ گیا۔ ملازم بھی میرے سالن جانے کے بعد اوپر آتے تھے۔ میں اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح کاروباری ذہن کا مالک نہیں تھا۔ میرا شوق میرا پروفیشن اور اسٹائل میں تھا۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ یا انکار نہیں تھا، کیونکہ والد کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میرے پاس ٹیلنٹ کی۔ پہلے NCA میں ماسٹر کیا، پھر اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیشن کے حوالے سے انتہائی جدید معلومات حاصل کرنے بیرون ملک کورس کرتا رہا، اور جب میں 5 سال بعد لندن اور چائنا سے سیلون، اسپا، ہیئر اسٹائلسٹ کے کورس کر آیا تھا، اور چائنا سے خاص طور پہ مساج کے طریقے، آکو پنکچر کی مہارت بھی حاصل کی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ کون سی رگ دبانے سے کیا نتیجہ نکلے گا، انسانی تھکن کیسے دور ہو سکتی ہے، اور کس جگہ دباؤ ڈالنے سے بندہ بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہی میرے والد صاحب کے قریبی دوست عبداللہ صاحب کے اصرار پر لبرٹی کے پوش ایریا میں بہترین سیلون کھولا۔
اور اسے جدید ترین انداز میں مزین کیا۔ اس میں وہ تمام خدمات میسر تھیں جو دیگر سیلونز میں دستیاب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ عبداللہ صاحب میرے والد اعجاز علی کے دوست تھے اور کاروبار میں شراکت دار بھی۔ اسی طرح ان کی بیٹی کرن میری دوست تھی۔ ہم دونوں ہم مزاج تھے اور کاروباری سوچ میں یکساں تھے۔ میں دل ہی دل میں کرن کو پسند بھی کرنے لگا تھا اور شادی کا خیال بھی آ گیا تھا، لیکن میں نے ابھی کرن سے شادی کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ کرن کو بیوٹیشن کے کچھ ورک شاپ اٹینڈ کرنے تھے اور وہ امریکہ چلی گئی 6 ماہ کا کورس اور ڈپلومہ کرنے۔ بس اس کے آتے ہی میں اسے پرپوز کر کے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے والد بھی مجھے اپنی فرزندی میں خوشی سے لینا پسند کریں گے۔ کرن میرے ہی مردانہ سیلون کی دوسری منزل پر لیڈیز بیوٹی پارلر کا انعقاد کرنے والی تھی۔ بس اسی دن کا مجھے انتظار تھا۔ میری 28 سالہ زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ گھر میں اختلاف تھا، نہ میری تعلیم کے حوالے سے نہ کاروبار کے حوالے سے، اور میری خوش قسمتی سے شادی کے لیے بھی کوئی فلمی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ مجھے پوری آزادی تھی اپنی پسند بتانے اور بیاہ کے گھر لانے کی۔ کسی مقام پر آگ کا دریا عبور نہیں کرنا تھا۔ سب کچھ پرسکون امن چل رہا تھا کہ ایک دن والد صاحب کے دیرینہ دوست عارف احمد کی بیٹی کا فون آیا کہ ابا پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی دوست تھے جو پچھلے سال بری طرح دیوالیہ ہو گئے تھے۔ سب کچھ بک گیا، ایک گھر اور کچھ پیسہ بچا تھا۔ ان کے بارے میں جان کر ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے استفسار پہ بتایا کہ کبھی عارف صاحب جیسے شخص کا طوطی بولتا تھا، کاروبار میں سب سے آگے، مٹی بھی چھوتے تو سونا بن جاتی، لیکن بس کچھ لوگوں پہ اندھا اعتماد کیا، کاروبار بھی ڈوبا، بیٹی کی زندگی بھی خراب ہوئی۔ ایسی ہی مزید دل خراش حقائق سے پردہ اٹھایا کہ مجھے بھی عارف صاحب سے شدید ہمدردی ہو گئی، اس لیے ان سے ملنے میں بھی والدین کے ساتھ چلا گیا۔ عارف صاحب کی حالت دگرگو تھی، ان کی زبوں حالی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ابا جی نے بتایا کہ میں نے بہت مالی مدد کرنی چاہی، مگر عارف صاحب کی خودداری آڑے آ گئی۔ گھر کافی بڑا تھا، اس کا 2/3 حصہ کرائے پر دے کے گزارا کر رہے ہیں۔ گھر کا یہ حصہ بھی کافی بڑا تھا ان 2 باپ بیٹی کے لحاظ سے، مگر افسوس بالکل بھائی بھائی کرتا ہوا۔ کچھ ضرورت کا فرنیچر ہوگا، کیونکہ ان کے کمرے میں ان کے بیڈ کے سوا 4 کرسیاں تھیں۔ ہم تینوں بیٹھ گئے۔ ان کو میں شاید 6-7 سال پہلے مل چکا تھا، لیکن اب مجھ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ، منہ ٹیڑھا، فالج کے حملے سے دایاں بازو بیکار، اور شدید علالت کے باعث ہلنا جلنا مشکل تھا۔ ایک ملازم ان کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ ابا اپنے دوست سے لپٹے رونے لگے۔ وہ بھی بیچارے بے بس تھے، اٹھ نہ سکے، بس دائیں بائیں موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ اتنے میں ان کی اکلوتی بیٹی ندرت چائے لے کر آ گئی۔ پھر میرے ابا اور ندرت کے ابا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا صلح بنی کہ فوراً ابا نے کہا، عارف بے فکر رہو، ندرت کی فکر نہ کرو، میں اور میری فیملی اس کا خیال کرے گی۔ عارف صاحب شاید مسکرانا چاہتے تھے لیکن مسکرا نہیں پائے۔ ابا جی نے ان کی بے جان ہاتھ تھاما اور اسی طرح دبایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے بڑے بھائی بھابھی، 2 دوست اور مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ میں چونک گیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابا جی اٹھا کر ایک طرف لے گئے اور کہا، ندرت سے نکاح کر لو۔ میں چونکا، شاید چیخا تھا، لیکن والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس اتنا بولے، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے کاروبار کرنا سکھایا، مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کیا۔ آج یہ بے بسی کی موت مر رہا ہے۔ اس کی بیٹی اجڑی بیٹھی ہے۔ کاروبار کا صدمہ اور اکلوتی بیٹی کی طلاق کا دکھ اسے کھا گیا۔ میری عزت رکھ لو، میرا دوست مرنے سے پہلے مطمئن ہو جائے گا۔ میں جھجکا، گھبرایا، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ والد صاحب کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل کو چبھ رہے تھے۔ کیا بولتا؟ بس اتنا کہا، ندرت سے تو پوچھ لیں۔ تم اپنا بتاؤ برخودار، ندرت انکار نہیں کرے گی۔ اس ساری کارروائی کے دوران ندرت بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ ابا جی کو ندرت کی ہاں پر اتنا اعتماد کیسے تھا؟ لیکن ابا جی بالکل درست تھے۔ ندرت نے آرام سے ان حالات کے تحت 3 بار قبول ہے بول دیا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب بیٹی نے نکاح کے بعد اپنے باپ کے سامنے سر جھکایا، وہ اپنا دایاں ہاتھ نہ سہی اپنا بایاں ہاتھ سر پہ رکھ دیا۔ ہاتھ تو اٹھا مگر اٹھتے ہی گر گیا۔ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ شاید قبولیت کا لمحہ تھا کہ بیٹی کا گھر بستہ دیکھ لوں، یا نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ لمحے مستعار لیے تھے۔ ندرت کے باپ کا حال اور میرے باپ کی آنکھوں کے آنسو مجھے مجبور کر گئے تھے، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نکاح کرنا پڑ گیا۔ لیکن نکاح کے فوراً بعد اس کے مرنے سے مجھے افسوس سے زیادہ شدید ذہنی کوفت ہوئی کہ کاش کچھ لمحے پہلے مر جاتے
تو میں اس طرح نکاح سے بچ جاتا۔ مجھے اب ہوش آنے لگا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ 12 سالہ بڑی عمر کی عورت مستقل طور پہ میرے پلے پڑ گئی۔ سارا کام کفن دفن اسی دن ہو گیا، اور رات کو جنازے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ندرت اگلے سال اس تاریخ کو اپنی شادی کی سالگرہ منائے گی یا اپنے باپ کی برسی۔ انہی سوچوں میں گم میں ندرت کی گردن اور کندھوں کا مساج کرتا رہا۔ تقریباً 15 منٹ کے مساج نے اس کے پٹھوں کا کھچاؤ کم کر دیا تھا، اور اس کے بدن کی اکڑن بھی کافی کم تھی۔ اب میں ماضی سے نکل کے حال میں آیا تو سوچا کہ باقی جسم کا بھی مساج کر دوں۔ میں نے اپنے تیل میں ڈوبی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ایک خاص انداز میں پھیرنے لگا۔ مجھے کمر پر چھوٹے چھوٹے ایک جیسے دھبے نظر آئے، کہیں پر ہلکے، کہیں پر داغ دھبے گہرے، کچھ ہموار، کچھ ابھرے ہوئے۔ اب میرا دماغ پوری طرح ندرت کے جسم کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم ندرت کی ران اور پنڈلیوں پر بھی ویسے ہی داغ نظر آنے لگے۔ ہاں، کافی کثرت سے تھے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ کیسے نشان ہیں، چھالے تھے یا کوئی خاص بیماری، کیونکہ ایک جیسے حجم میں تھے۔ میں نے ندرت سے کہا، آپ سیدھی ہو کر لیٹے۔ جی، وہ گھبرائی اور ہچکچاہٹ سے بولی، بس کافی ہے، رہنے دیجیے۔ میں نے بالکل پیشاورانہ انداز میں کہا، آپ سیدھی لیٹیے۔ میں واقعی سنجیدہ تھا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ داغ دھبے صرف پشت پر ہیں یا سامنے بھی۔ میں نے یہ اصرار اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھ پر شہوانی جذبات غالب تھے، بلکہ مجھ میں شدید تجسس تھا کہ داغ کیسے ہیں۔ ویسے بھی میرا پیشہ تھا کہ 1 گھنٹے کے مساج کے لیے میں بھاری رقم وصول کیا کرتا تھا۔ آنکھوں پنکچر کی وجہ سے اور دیگر طریقوں نے مجھے انسان کو جسمانی سکون پہنچانا آتا تھا۔ صرف 1 گھنٹے میں تھکا ماندہ انسان تر و تازہ کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ رت جگہوں کے مسافر بھی میرے مساج کے بعد گھوڑے گدے بیچ کے سوتے تھے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ مرد ہی نہیں، خواتین بھی مجھ سے مساج کروایا کرتی تھیں، کیونکہ میں بلا تخصیص صرف اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتا تھا۔ بیمار خواتین حضرات، پٹھوں کی بیماری، تھکن، ذہنی سکون کے لیے آنے والے لوگ میرے لیے صرف ایک جسم ہوتے تھے جو 1 گھنٹے میرے سامنے بے حس و حرکت پڑے رہتے۔ مساج مکمل ہوتا، فیس دیتے، خوشی خوشی گھر چلے جاتے۔ مجھے ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ خواتین کے جسم میرے ہاتھ لگتے ہی ان میں نرمی اور سختی پیدا ہونے لگ جایا کرتی تھی، اور میں یہ اندازہ کر لیتا تھا کہ خاتون اس وقت جنسی تناؤ کا شکار ہے، یا کچھ مرد کے ہاتھ کا لمس اسے جنسی تسکین پہنچا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر عورت کا مساج کروانے کا مقصد جنسی تسکین نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان میں سے اکثریت کے تھکی اکڑے پٹھے اس بات کی غمازی کیا کرتے تھے کہ ان بدنوں کو حد سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، وہ مشقت انسانوں کے لیے کی گئی ہو یا سخت روزگار کے حوالے سے۔ میں عورتوں کی نفسیات کو سمجھ چکا تھا۔ میرے پاس عورتوں کی بڑی تعداد ممنوعہ علاقے میں بسنے والی خواتین کی تھی۔ ان کا جسم مساج کرواتے وقت اس طرح کا رد عمل دیتا تھا جیسے وہ محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ ہر مرد ان کا جسم صرف شہوت اور ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں چھوتا، کیونکہ شہوت زدہ مردوں کی دی ہوئی تھکن ہی تو دور کرنے آتی تھی، اور میں ان مردوں سے مختلف تھا۔ ان کو اذیت دینے کی جگہ سکون دیتا تھا۔ لیکن ایک بات جو بالکل سچ ہے، میرے پاس کوئی شریف اور باپردہ عورت نہیں آئی، اور جو آیا کرتی تھی ان کے رومانی خیالات دم توڑ چکے ہوتے۔ وہ سمجھ چکی ہوتی تھی کہ مرد اور عورت کے درمیان کھیلے جانے والے جسمانی کھیل میں عقل و شعور، جذبات اور احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ جسمانی اور نفسانی تسکین کے لیے ہے۔ جو ہی وہ حاصل تو کھیل ختم۔ میں ندرت کے مساج کے دوران الجھ چکا تھا۔ 2-3 بار میں نے ضد کی اور سخت لہجے میں کہا تو مان گئی، سیدھی لیٹ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنی بیوی کے خد و خال پہ غور کیا۔ ایک متناسب جسم کی خوش شکل عورت جس کو شادی کے صرف 1 سال بعد طلاق ہو گئی، وہ بھی صرف 22 سال کی عمر میں، بچہ نہیں ہوا، اس لیے اس کا جسم 40 سال کا ہونے کے باوجود کنواری لڑکی کی طرح جوان لگ رہا تھا۔ اس کے وجود کے نشیب و فراز اس کے دل کی تیز دھڑکن کا پتہ دے رہے تھے، لیکن میرا دماغ صرف ان داغ دھبوں کی طرف تھا۔ میں نے بغور جائزہ لیا، اور پھر اچانک میں نے کمرے کی تیز روشنی جلا دی۔ ندرت بدستور خاموش لیٹی رہی۔ اسے روشنی تیز لگی ہوگی مگر وہ چپ رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ اور رانوں پنڈلیوں پر ویسے ہی نشان تھے۔ سینہ اور گردن ان داغوں سے بالکل محفوظ تھے۔ چہرہ بالکل صاف شفاف، داغ دھبے تو کیا، رواں بھی نہیں تھا، لیکن باقی ہر جگہ نشان۔ میں نے اس کے پیٹ، رانوں، پنڈلیوں پر ہلکا سا مساج کیا تو وہی کیفیت، کہیں دھبے ہموار، کہیں ابھرے۔ بازو پر کوہنی سے اوپر والے حصے پر کچھ داغ تھے، مگر کوہنی سے نیچے بالکل نہیں۔ جب میں نے پیروں کا مساج کیا تو پیروں کے تلوں پر بھی یہ نشان تھے۔
مجھے اس وقت شدید حیرت تھی کہ آخر یہ کون سا مرض ہے جو اسے لاحق تھا، جو صرف نظر نہ آنے والے کپڑوں میں ڈھکے رہنے والے حصوں پر ہی نظر انداز ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو سینے پر بھی ہونے چاہیے تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور اٹھ کے کمرے کی ساری روشنیاں جلا دی، اور تیز روشنی میں اس کا خوبصورت جسم بالکل داغدار لگ رہا تھا۔ برہنگی کے باوجود مجھے اپنی طرف راغب کرنے سے قاصر تھا۔ شہوت کی جگہ ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اونچی آواز میں بولا، ندرت، یہ آپ کے جسم پہ داغ کیسے ہیں؟ ندرت جیسے سوتے سے ہڑبڑا کے جاگی ہو، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا سمٹنا اور خود کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے دیکھ کے میں فوراً سمجھ گیا۔ اس پہ چادر ڈال دی، جو اس نے فوراً اپنے گرد لپیٹ لی اور ہکلاتے ہوئے کچھ بولنا چاہا، مگر لفظوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مجھ تک صرف جی جی وہ بس، پھر خاموشی۔ میں نے اسے چادر سے اچھی طرح ڈھانپ کر آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد میں نرمی سے بولا، ندرت، بتائیے نا یہ داغ دھبے کیسے ہیں؟ وہ سر جھکا کے بولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، لیکن چہرے کی خجالت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے شرمندگی اور خوف سے میری طرف دیکھا اور پھر تھکے ہوئے مایوس لہجے میں بولی، سگریٹ کے داغ ہیں۔ میرا سر بھنا گیا۔ میں نے اسے کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا، مگر اس وقت میری غیرت جاگ اٹھی۔ کیسے، کب، کس نے کیا آپ کے ساتھ؟ میرا خون کھولنے لگا۔ بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ میرے اندر کا شوہر پن بری طرح ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک لمحے میں ہزار طرح کے خیال بجلی کی طرح کھول کہ ایسا کیا ہوا، کب ہوا؟ طلاق کے بعد کسی غیر مرد کا چکر تھا یا طلاق بھی اسی لیے ہوئی؟ غلط کام یا کسی مرد کی بلیک میلنگ؟ میرے جسم پر چوٹیاں رینگنے لگی۔ میں کھڑا تھا لیکن ٹہلنے لگا۔ وہ بھی چادر میں لپٹی کھڑی ہو گئی، پھر میری طرف دیکھا۔ میں پھر چیخا، بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کس نے داغ لگائے؟ کتنے مرد تھے؟ سچ بولنا، ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں چھوڑنے۔ غصے سے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میری آواز بلند ہو گئی۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کے بولی، میرا شوہر نشئی ہونے کے ساتھ نفسیاتی مریض بھی تھا۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا تو اپنی نفسانی تسکین کے بعد سگریٹ پی کر میرے جسم پہ بجھایا کرتا۔ یہ سارے داغ ان قربتوں کی دین ہے۔ اس کی ہر بار کی قربت میرے بدن پر ایک داغ کا اضافہ کر جاتی۔ 1 سال میں سارا جسم داغدار ہو گیا۔ لیکن ایک رات اسے سگریٹ میرے سینے پہ بجھانا چاہا، میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ پہلے ہی نشے میں تھا، لڑکھڑا کر گرا، پھر مغالطات بکنے لگا، اور جب میں نے طلاق کے لیے اکسایا تو اس نے کہا لگا کے کہا، طلاق لے بھی لوگی تو کرو گی کیا؟ کسی اور مرد کے قابل تو رہی نہیں۔ تم سے شادی کرنے والا پہلی ہی رات تمہارے داغ دیکھ کر طلاق دے دے گا۔ اور پھر طلاق دے دی، اور میں جسم کے داغوں کے ساتھ ساتھ ماتھے پہ طلاق کا داغ لے کے گھر آ گئی، اور اس کے بعد آنے والے ہر رشتے سے انکار کرتی رہی، کیونکہ میرے شوہر کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے تھے، اور میں کسی اور مرد پر اعتبار کیسے کر سکتی تھی؟ اور آپ سے بھی شادی کبھی نہ کرتی، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، میں مجبور ہو گئی تھی اور آپ بھی۔ تو پہلے ہی داغ پر کیوں تھپڑ نہیں مارا؟ میں نے پوچھا۔ کیسے مارتی؟ اس کا باپ میرے باپ کا بہت گہرا دوست اور کاروبار میں شراکت دار تھا، اور میں نے شادی شدید محبت میں مبتلا ہو کر کی تھی۔ والدین نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے خودکشی کی دھمکی دی اور پھر شادی ہو گئی۔ اس لیے ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میرا شوہر میرا انتخاب تھا۔ تو پھر ہمت کیسے ہوئی؟ میں بولا، کیونکہ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر ہم دونوں بالکل خاموش رہے، پھر وہ پرسکون مگر اداس لہجے میں گویا ہوئی، آپ چاہیں تو ایک اور داغ لگا سکتے ہیں۔ میں نے ندرت کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، جیسے میرے فیصلے کی منتظر ہو۔ میں ایک دم وارفتگی سے اس سے چمٹ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ داغ ایک عورت کے بدن پہ نہیں، بلکہ ایک مرد کی مردانگی پہ لگے تھے۔ میں نے اسے زور سے گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے اپنا لیا، اس کو، اس کے تمام داغوں سمیت۔